الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز طلباء طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پروگرام بدایت الطالب کی مجالس جاری ہیں۔ حدیث کی مجلسوں میں ہم امام نووی رحمہ اللہ کی الاربعون النوویہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم حدیث نمبر 35 سے آغاز کریں گے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمارا سننا سنانا اپنے فضل سے قبول فرمائے اور ہمیں علم نافع اور عمل صالح عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 35 ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم۔ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کے لیے دھوکے سے قیمتیں نہ بڑھاؤ، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے کو پیٹھ نہ دکھاؤ، یعنی قطع تعلق نہ کرو، ایک دوسرے کو پیٹھ نہ دکھاؤ، کوئی کسی دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرے، اور اللہ کے بندے بن کر آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے، اور نہ اس کی تحقیر کرتا ہے۔ تقوی یہاں ہے، اور آپ نے اپنے سینے کی طرف 3 مرتبہ اشارہ فرمایا، یعنی تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ اور پھر فرمایا آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور اس کی عزت اور آبرو حرام ہے، یعنی محترم ہے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، اور اس کا جو بنیادی موضوع ہے وہی ہے کہ اسلامی اخوت اور اس کے تقاضے۔ اگر اس حدیث پر ہم غور کریں تو یہ بھی جوامع الکلم میں سے ایک حدیث ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے آپس کے حقوق بیان کیے ہیں، اور اسلامی معاشرے کی وہ بنیادیں بتائی ہیں جس کی وجہ سے ایک معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے، صالح معاشرہ۔ اور اس میں سب سے بڑھ کر جو اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ ہر مسلمان اپنے ذمے کے حقوق ادا کرے جو اس کے اوپر دوسرے مسلمانوں سے ریلیٹڈ ہیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، اور امام نووی جیسے کہ فرماتے ہیں کہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کی ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ اپنے اندر ایک گہرے معنی سمے ہوئے ہے، ایک گہری باتیں ہیں اس کے اندر۔ اور اگر آج کل کے ماحول کو بھی اگر ہم دیکھیں اور اس کو اپنی زندگیوں میں لاگو کر لیں تو ہم بہت سارے مسائل سے نمٹ سکتے ہیں، ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں جو ہمیں امت مسلمہ کو خاص طور پر درپیش ہیں۔ پہلی جو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی وہ ہے لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ حسد کیا ہے؟ حسد ایک انسانی جذبہ ہے، اور اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کسی دوسرے مسلمان کو کسی ایسی نعمت میں دیکھے جو دین سے تعلق رکھتی ہو یا دنیا کے حوالے سے کوئی نعمت ہو، اور وہ اس کی نعمت کو چھن جانے کی خواہش رکھتا ہو اپنے دل میں، تو اس کو ہم کہتے ہیں حسد۔ یعنی مثلا کسی شخص نے اگر ایک بندے کو دیکھا ہے کہ وہ دینی لحاظ سے بڑا علم والا بندہ ہے، لوگ اس کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس سے سوالات کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، تو اب کوئی شخص اس کو دیکھ کے دل میں یہ سوچے کہ یہ بندہ کیوں اتنا لوگوں میں محترم ہے اور لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اس کے دل میں اس کے متعلق ایسے جذبات پیدا ہوں، منفی جذبات، تو اس کو ہم حسد سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس طرح کوئی شخص اگر کسی کو دیکھے کہ اس کو اللہ رب العزت نے کوئی دنیاوی نعمت دی ہوئی ہے، کوئی مال و دولت کی نعمت دی رکھی ہے، یا اولاد، کثرت اولاد ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور ایسا رتبہ اس کو دے رکھا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی معاشرے میں بہت عزت ہے،
تو اب انسان اس کو دیکھ کے اپنے دل میں یہ خواہش کرے کہ یہ اس کو اپنے دل میں کڑتا رہے اس کے لیے کہ یہ اس کو کیوں مل گئی ہے یہ نعمت، اور اس کے ختم ہونے کی اس کے اندر خواہش پیدا ہو، تو اس کو ہم دراصل حسد کہتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ انسان اپنے اندر یہ خصلت جو ہے وہ اس کو پروان چڑھائے۔ اگر دل میں یہ خواہش کسی کے متعلق پیدا ہو بھی رہی ہے تو انسان کو چاہیے کہ اس کو دبائے، ختم کرے، نہ یہ کہ اس کے پروان چڑھائے۔ یہی وجہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ اور اگر غور کیا جائے تو یہ کوئی اہل ایمان کا شیوہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو دنیاوی یا دینی نعمت میں دیکھیں اور اس کو ختم ہونے کی اور اس کے زوال کی تمنائی کرتے پھرے۔ یہ چیز یقیناً اہل کفر کو اور اہل نفاق کو ہی زیب دیتی ہے، اہل ایمان کے لیے قطعاً یہ بات زیب نہیں دیتی کہ ان کو اس قسم کی بات سوچیں۔ اور یہ ایک طرح کی نفسیاتی بیماری ہے، یہ ایک دلی اور نفسیاتی بیماری ہے جس کا انسان کے ایمان پر اور اس کے دل کی زندگی پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ تو جس شخص نے اپنے دل کی زندگی کو سلامت رکھنا ہے، اس کی آبیاری کرنی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو حسد جیسی بری بیماری سے بچا کے رکھے۔ جیسے کہ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ حسد ایسے نیکیوں کو کھا جاتی ہے جس طرح سوکھی لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے، تو اس کا نقصان بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَنَاجَشُوا، ایک دوسرے کے لیے دھوکے سے قیمتیں نہ بڑھاؤ۔ تناجش کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ دھوکہ دینے کے لیے انسان جب بیع و شراء کا معاملہ ہو رہا ہے، کچھ ٹرانزیکشن کا معاملہ ہو رہا ہے دو لوگوں کے درمیان، تو دھوکے سے انسان اپنی طرف سے قیمتیں بڑھانا شروع کر دے تاکہ دوسرا اس سے بھی زیادہ قیمت بڑھا کے لے، اور یہ صرف محض اس قیمت کو بڑھانے کے لیے اور اس مال کو، اس کی ویلیو بڑھانے کے لیے اس میں قیمت لگا رہا ہے۔ جیسے کہ عام طور پر نیلام جب چیزیں ہوتی ہیں، نیلام گھروں کے اندر یا اس قسم کی کوئی بولی وغیرہ لگتی ہے جس میں کسی چیز کی پہلے قیمت لگائی جاتی ہے اور ہر جو محتاج ہوتا ہے اس کا پھر وہ اس سے زیادہ قیمت بولتا ہے، تو بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ایسی جگہوں پر، نیلام گھروں میں خاص طور پر، کہ وہ صرف کسی چیز کی قیمت کو بڑھانے کے لیے بس اپنی طرف سے بولیاں لگا رہے ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں کا اس میں کوئی معاملہ طے بھی ہوا ہوتا ہے بیچنے والوں کے ساتھ۔ تو اس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ دھوکے سے ایک دوسرے کی قیمتیں نہ بڑھاؤ۔ اگر کوئی شخص واقعی چاہتا ہے اس چیز کو خریدنا اور کوئی اس جگہ پر دوسرا بھی بندہ اس کی قیمت لگا رہا ہے اور زیادہ لگا رہا ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن محض دھوکہ دہی کے لیے اور مال کی قیمت بڑھانے کے لیے، ویلیو بڑھانے کے لیے اس طرح قیمت میں اضافہ کروانا درست نہیں ہے، اس چیز سے منع فرمایا گیا ہے۔ اور یہ اس سے اگر غور کرے تو اس میں ایک مسلمان کے حق تلفی ہوتی ہے، بیسیکلی اس کے مال کو ایک غلط طریقے سے ہتھیانا، اس کو نقصان پہنچانا اور اس کو دھوکے میں مبتلا رکھنا، جس کی وجہ سے اس کو منع فرمایا گیا۔ اور ایک مسلمان پر یہ حق ہے کہ اس کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھے۔ تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَبَاغَضُوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو۔ بغض سے مراد یعنی آپس میں باہمی دشمنیاں، مختلف معاملات کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑنا جھگڑنا، قطع تعلقی کر لینا اور بات چیت نہ کرنا اور صلح کی طرف نہ بڑھنا، یہ چیز یقیناً انسان کے آپس کے معاملات میں بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، اور اس سے مسلمانوں کے آپسی حقوق، ان کی آپس کی جو جس قسم کی معاشرت ہونی چاہیے اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ رکھیں بلکہ محبت کا، بھائی چارے کا جذبہ رکھیں۔ اگر آپس میں اختلاف کسی چیز پر ہو جاتا ہے تو اس کو باہمی صلح مشورے سے، گفت و شنید کے ذریعے حل کیا جائے، نہ کہ منہ پھیر کے بیٹھ دیا جائے اور ایک دوسرے سے بات چیت نہ کی جائے، یہ اس کا حل نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ ایک مسلمان بھائی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے قطع تعلقی کرے بغیر کسی شرعی عذر کے۔ اگر کوئی شرعی عذر ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بغیر کسی شرعی عذر کے یہ چیز بھی جائز نہیں ہے۔ اور انسان کو ہمارا دین یہی بات ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم محبت کو پروان چڑھائیں، آپس میں بھائی چارہ کو پروان چڑھائیں اور آپس کے معاملات کو ٹھیک رکھیں۔
تیسرا سوچتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تدابروا، ایک دوسرے کو پیٹھ نہ دکھاؤ، یعنی قطع تعلق ہی نہ کرو۔ یہ بھی تقریباً پچھلی بات سے ملتی جلتی ہے، یہ یوں کہہ لیجئے کہ پہلے انسان کے دل میں بغض آتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ بغض اس طرح بھی رنگ دکھاتا ہے کہ آپس میں قطع تعلقی ہو جاتی ہے، رشتے ناطے کٹ جاتے ہیں اور لوگ ایک دوسرے سے منہ پھیر لیتے ہیں، یہاں تک کہ سلام بھی نہیں کرتے، آپس میں ایک دوسرے کے سامنے سے گزر جائیں، ایک ہی مجلس میں بیٹھے ہوں لیکن ایک دوسرے کو سلام نہ کریں، تو یہ قطع تعلقی بالکل بھی اسلام میں جائز نہیں ہے، اس چیز کو منع فرمایا گیا۔ اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اس سے انسانی مسلمانوں کی اجتماعیت کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے، ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، اور اس سے غیروں کو اہل ایمان پر غلبہ حاصل کرنے کی ایک موقع مل جاتا ہے، نفسیاتی طور پر بھی اور اسی طرح جسمانی طور پر بھی یقیناً۔ یہی وجہ کہ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 راتوں سے زیادہ قطع تعلقی کرے، جب دونوں ملیں تو یہ اپنا منہ پھیر لے، دوسرا اپنا منہ پھیر لے، تو یہ قطع تعلقی درست نہیں ہے۔ ان دونوں میں بہتر انسان وہ ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے، اور یہی وجہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے بھائی سے 1 سال تک قطع تعلقی کی تو گویا اس نے اس کا خون بہا دیا، یعنی اس نے اس کو قتل ہی کر دیا ایک قسم کا۔ اور اگر انسان کسی شرعی عذر کے بغیر اپنے کسی مسلمان بھائی سے یا بہن سے جو بھی ہے اس کا رشتے میں، اس سے اگر قطع تعلقی کرتا ہے تو یہ چیز اس کے باقاعدہ گناہ میں شمار کی جائے گی اور اللہ رب العزت اس کی باز پرس ہوگی۔ ہاں یہ بات اب ضرور میرے ذہن میں رکھیں کہ جو اللہ رب العزت کے دین کے دشمن ہیں، جیسے کفار ہیں، مشرکین ہیں، اہل بدعت ہیں، یا وہ لوگ جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کے دین اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں، ایسے لوگوں سے قطع تعلقی تو یقیناً درست بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں چیز ملتی ہے۔ لیکن کسی شرعی عذر کے بغیر تعلقات کو توڑنا، رشتہ داروں کے اندر، سوسائٹی کے اندر، خونی رشتوں کے اندر، یہ چیز درست نہیں ہے، اس سے منع فرمایا گیا۔ اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، تم میں سے کوئی کسی دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرے۔ سودے پر سودا کرنے سے مراد یہ ہے کہ ایک آدمی ایک چیز خرید رہا ہے، ایک گاہک جو ہے وہ کسی شخص سے کوئی چیز خرید رہا ہے کسی دکان پر، اور ان دونوں کا معاملہ ابھی طے ہو رہا ہے یا طے ہو چکا ہے، اور تیسرا بندہ اس کے درمیان کود پڑے اور کہے کہ اس بیچنے والے سے، اس خریدنے والے سے مثلا یہ کہے کہ تم اس ٹرانزیکشن کو ختم کر دو، میں تمہیں اس چیز کو اس سے کم دامن میں دے دوں گا، اس سے کم داموں میں دوں گا، تو یہ چیز جو ہے وہ اس سے منع فرمایا گیا کہ ایک دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرو۔ اب دو لوگوں کا آپس میں جب معاملہ طے ہو گیا ہے تو کسی تیسرے مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس معاملے کو خراب کرے، ان کے معاملے میں اثر انداز ہونے کی کوشش کرے، تو یہ چیز بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اور اس سے بھی یقیناً انسانوں کے، مسلمانوں کے حقوق متاثر ہوتے ہیں اور آپس میں نفرتیں اور بدگمانیاں جنم لیتی ہیں، جس کا مسلمان کو بالکل بھی زیب نہیں دیتا، اور اسلام اس چیز سے منع فرماتا ہے۔ اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے بندے بن کر آپس میں بھائی بن جاؤ۔ طیب، یعنی یہ پوری گویا بات کا خلاصہ ہے جو پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی ہے کہ جو آپس میں بھائی بن کے رہتے ہیں اللہ کے بندے، ان کی یہ صفات نہیں ہوتی کہ وہ کسی کو تکلیف پہنچائے، قطع تعلقی کرے، معاملات کے اندر کود پڑے کسی تیسرے بندے، کسی دو لوگوں کے درمیان، یا دھوکے سے قیمتیں بڑھائیں، یا الغرض کسی بھی طریقے سے ان کو نقصان نہ پہنچائے۔ یہ ایک مومن کی شان ہوتی ہے، اور اہل ایمان کی یہی صفت ہوتی ہے کہ وہ بھائی بن کے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے دنیا میں رہتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یخذلہ، نہ اس پر وہ ظلم کرتا ہے نہ ہی اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ یعنی ظلم نہ کرنا کہ سمجھ میں آ جاتا کہ یعنی اس کی حق تلفی نہ کرتا، یہ اس کی ایک بہت بڑی خاصیت ہے ایک مسلمان کی، اور نہ ہی اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا، یعنی اگر اس کے اوپر کوئی ظلم ہو رہا ہے، اس کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے،
اور وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ اس کو ظلم سے بچائے اور وہ نہیں کرتا، تو یہ اس سے مطلب، اس کا واضح مطلب یہ ہے یہاں سے دوبارہ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا پیچھے کر کے۔ المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، یعنی نہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ ہی اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ ظلم نہ کرنا یہ تو واضح ہے بالکل کہ اس کی حق تلفی نہیں کرتا، اس کے حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈالتا خود سے۔ ولا يخذله، یعنی اس کے اوپر اگر کوئی ظلم ہو رہا ہے، کوئی تکلیف اس کو پہنچ رہی ہے اور وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ اس پہ اس کی مدد کرے اور وہ نہیں کرتا، تو یہ چیز بھی مسلمان کی صفات کے بالکل خلاف ہے۔ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جتنا ممکن ہو اس کو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنی چاہیے۔ یہی وجہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو چاہے وہ مظلوم ہو یا ظالم ہو۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، مظلوم ہو تو سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی ہم مدد کریں، لیکن اگر کوئی شخص ظالم ہے تو اس کی کیسے مدد کی جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کو ظلم سے روکو، یہی تمہاری اس کی مدد کرنا ہے۔ تو انسان کو، ایک مسلمان کو خاص طور پر اس بات کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنے ارد گرد اگر کسی مسلمان پر ظلم ہوتا دیکھے تو وہ اس کو روکے، باقاعدہ اس کی اگر طاقت رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقویٰ ہا ہنا، اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سینے کی طرف، کہ تقویٰ دراصل یہاں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سب باتوں کی جو اصل ہے، جب انسان اپنے ان حقوق کا خیال رکھتا ہے تو اس کا جو اس کی وجہ دراصل اس کے دل کے اندر تقوی کا موجود ہونا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنے کا جذبہ اور اس کی نافرمانی سے خود کو روکنا، اس کے پسندیدہ کام کر کے اس کی محبت کو، اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کا جذبہ، یہ دراصل دل ہے جو یہ کام کرتا ہے۔ جب انسان کے دل میں یہ چیز خواہش پیدا ہوگی، اس کا دل بدلے گا، تو یقیناً اس کے دیگر اعضاء سے بھی اس چیز کا اظہار ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ دل کو تمام اعضاء کا سردار کہا گیا ہے، اور یہ بھی فرمایا وَإِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، کہ جب یہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو انسان کے تمام اعضاء ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور جب یہ خراب ہو جاتا ہے تو تمام انسان کے اعضاء کام کرنا، غلط کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا وہی القلب، اور وہ قلب یعنی دل کا ٹکڑا ہے جو یہ کام کرتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہمارے دل کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور اس طرح ایک حدیث میں ہمیں ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ رب تمہاری شکلوں کو اور تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا کہ کون کتنا خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، یا کون کتنا مالدار ہے یا فقیر ہے، ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بلکہ وہ تو تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ اس کے اندر تقویٰ، للہیت، اخلاص موجود ہے کہ نہیں، اللہ رب العزت کا ڈر موجود ہے یا نہیں، اور اسی طرح عمل کے اندر اخلاص موجود ہے یا نہیں، متابعت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا نہیں۔ یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک اہمیت رکھتی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاہ المسلم، ایک آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے، یعنی اس کو حقیر جانے، اس کے ظاہری وضاقتہ کی وجہ سے، یا اس کے مال و دولت کی کمی کی وجہ سے، یا اس کی اور کوئی کمی کی وجہ سے جو دنیاوی طور پر اس کو موجود ہو اس پہ، تو یہ چیز انسان کے برا ہونے کے لیے ہی کافی ہے۔ پھر فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حرام ہے؟ دمہ ومالہ وعرضہ، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت، یعنی ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ اس کے جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت کرے، اس کے اوپر کسی قسم کا ڈاکہ نہ ڈالے، اس پر حرف نہ آنے دے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی کا خون بہانا، کسی کو تکلیف پہنچانا، یہ بھی ہمارے دین میں حرام ہے۔ کسی کا مال
غلط طریقے سے ہتھیار لینا، چوری کر لینا، ڈاکہ ڈال لینا، یا اس کو اس سے لے لینا، یہ بھی بالکل حرام ہے. اور اسی طرح کسی کی عزت اور آبرو پر حملہ کرنا، یہ بھی بالکل بھی جائز نہیں ہے، اس سے منع فرمایا گیا ہے. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے. اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین کس قدر کامل دین ہے، کہ جہاں اس نے ہمیں اللہ رب العزت کے ساتھ جو تعلق ہونا چاہیے اس کو بھی بتایا، اور اس کے ساتھ ساتھ بندوں کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے معاشرے کے اندر، اس دنیا کے اندر، اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی فرمائی. اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائی. ہمارے دین کی بہت خوبصورتی ہے، اور لوگ اگر انہی چیزوں پر عمل کرنا اسٹارٹ کر دیں تو یقیناً اس سے معاشرے میں بہت زیادہ بہتری آ سکتی ہے، اور ہمارے جو معاملات ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں، اور بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں اگر مسلمان اپنے اوپر لاگو ہونے والے حقوق کا خیال رکھیں اور ان کو ادا کریں. جب یہ حقوق ادا ہوں گے تو یقیناً غیروں کی طرف سے جو مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کی طرف سے بھی کسی قسم کا جو حربہ ہے وہ بھی کارگر ثابت نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آگے حدیث ہے، حدیث نمبر 36، جو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. یہ بھی مسلمانوں پر جو حقوق ہیں اس حوالے سے حدیث ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواہ مسلم. بہت ہی عظیم حدیث ہے. اس حدیث کا بنیادی موضوع بیسیکلی چند اعمال صالحہ کی طرف ترغیب دلانا ہے، اور یہ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی مومن کی دنیاوی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی تو اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کی کسی تکلیف کو دور فرما دیں گے، اور جس شخص نے کسی تنگ دست پر آسانی کی تو اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی فرما دیں گے، اور جس نے کسی مسلمان کی عیب پوشی کی، پردہ پوشی کی، تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے. اور اللہ بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. اور جس شخص نے طلب علم کے لیے کوئی سفر کیا تو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں. اور جب کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی مسجد، اور آپس میں پڑھتے پڑھاتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ اپنے پاس موجود فرشتوں میں ان کا تذکرہ فرماتا ہے. اور جس کے عمل نے اسے پیچھے کر دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا. تو ایک لفظ، یہ عظیم لفظ ہے، سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں جس میں ہمارے لیے سیکھنے کا بہت زیادہ سامان موجود ہے. جو ابتدائی باتیں ہیں اس کے اندر، اس میں نیک اعمال کی ترغیب دی گئی ہے جو مسلمانوں کے حقوق سے تعلق رکھتی ہے ایک دوسرے کے اوپر. جیسے کہ فرمایا کہ جو بندہ کسی کی تکلیف کو، دنیاوی تکلیف کو دور کرتا ہے، وہ کسی طریقے سے بھی ہو سکتی ہے، اللہ رب العزت کی اس کے اوپر سے کسی تکلیف کو دور کر دیں گے قیامت کے دن جو تکلیفیں آئیں گی انسانوں کے اوپر. اور اسی طرح کسی شخص نے اگر دنیا کے اندر کسی تنگ دست پر آسانی کی، اس کے حوالے سے مدد کر دی، اس کا قرضہ اتار دیا، یا اور کوئی مشکل میں پھنسا ہوا تھا اس کے لیے ہیلپ کر دی، اس کی مدد کر دی، تو یہ چیز بھی اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے، اور اللہ رب العزت ایسے شخص کی دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائیں گے. اور اسی طرح اگر کسی شخص نے کسی کی
پردہ پوشی کی، کسی کا راز اس کو معلوم ہو گیا، کوئی ایسی بات جو وہ لوگوں کو بتانا یا لوگوں میں نشر کرنا اس کو پسند نہیں ہے، اور ایک بندہ اس سے مطلع ہو گیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس راز کو اپنے تک محدود رکھیں اور اس کی پردہ پوشی کریں۔ یہ چیز بھی اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے، اور حدیث میں آتا ہے، جیسے کہ اس حدیث میں ہے کہ اللہ رب العزت ایسے بندے کی پردہ پوشی فرمائیں گے دنیا اور آخرت میں۔ تو یہ سب چیزیں دیکھیے مسلمانوں کے آپس کے باہمی حقوق سے تعلق رکھنے والی چیزیں، اور اس میں آخرت کا جو کنسپٹ دیا گیا وہ یہی اس لیے ہے کہ یہ چیزیں انسان محض اپنے نفس کی تسکین کے لیے یا کسی کو خوش کرنے کے لیے نہ کرے، بلکہ محض اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے، آخرت میں خود کو سرخرو کرنے کے لیے کرے۔ اگر یہ جذبہ نہیں ہے تو وہ چیز نیکی شمار نہیں ہوگی۔ تو یہ چیزیں اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک یہ چیزیں اللہ رب العزت کے لیے نہ کی جائیں، اس میں آخرت میں سرخرو ہونے کا جذبہ دل میں اندر موجود نہ ہو۔ اور ایک مومن تو کرتا ہی اپنے سارے اعمال، نیک اعمال، اس لیے کہ وہ ان سے دنیا اور آخرت میں فائدہ اٹھا سکے، اور دوسروں کے جو حقوق ہیں وہ بھی اس لیے ادا کرتا ہے تاکہ آخرت میں اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ اور آسانی کا معاملہ کیا جا سکے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے دنیا کے کاموں کے اندر، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے، یعنی اس کی بھی جو مدد اور نصرت ہے ایسے بندے کے ساتھ لگی رہتی ہے، اس کے معاملات حل ہوتے رہتے ہیں، اس کی پریشانیاں اللہ رب دور فرما دیتے ہیں۔ اس کے لیے اگر کوئی تکلیف ہو یا کوئی معاملات میں پیچیدگیاں پیدا ہوں تو اللہ رب اپنے فضل سے اس کے لیے لوگوں کو مسخر فرما دیتے ہیں، یا اپنی طرف سے بلا اسباب بھی آسانی فرما دیتے ہیں اس کی اس نیکی کی وجہ سے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو سیکھنے کی طرف توجہ دلائی اور اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ جس شخص نے علم کے حصول کے لیے، یعنی قرآن و سنت کی باتوں کو سمجھنے کے لیے کوئی سفر کیا، اپنے گھر بار کو چھوڑا، تو یہ اتنا عظیم عمل ہے اللہ رب العزت کے یہاں کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتے ہیں، اگر وہ اس پر قائم رہے یقیناً، اور اس میں اس کے لیے اخلاص کے ساتھ اس کو سیکھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کی اور مسجدوں کے اندر دروس کی، درس و تدریس کی، سیکھنے سکھانے کی فضیلت بیان فرمائی کہ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہو کے اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں پڑھتے پڑھاتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں۔ یعنی سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں اور اللہ رب العزت کے انعامات ہیں کہ اللہ رب العزت ان پر رحمت نازل فرماتے ہیں، سکون نازل فرماتے ہیں ان کے دلوں پر، اور فرشتے ان کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، گھیر لیتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر اللہ رب العزت اپنے پاس موجود فرشتوں میں ان کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ فلاں ابن فلان فلاں مسجد میں بیٹھ کے میرا ذکر کر رہا ہے، میری کتاب کو پڑھ رہا ہے، سیکھ رہا ہے، سکھا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں ایک بندے کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ کس قدر عظیم بات ہے، اور اس کا اگر آپ اس بات کو محسوس کریں اور اپنے شعور میں لے کر آئیں تو یہ کتنی سعادت کی بات ہے۔ تو جو لوگ اس چیز سے محروم ہیں یقیناً ان کو بھی جائزہ لینا چاہیے کہ وہ مسجدوں سے اور حلقہ تدریس سے، درس و تدریس سے اگر وہ دور ہیں تو ان کو واپس پلٹنا چاہیے اور اپنے آپ کو علم کی ان مجلسوں سے جوڑنا چاہیے تاکہ وہ اللہ رب العزت کے ہاں ذکر کیے جا سکے اور ان کا تذکرہ ہو اور اللہ رب العزت کی رحمت ان کو ڈھانپ لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس چیز کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم نصیحت فرمائی، وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، جس شخص کے عمل نے اسے پیچھے کر دیا اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ یہ وہی بات ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی بات کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت بندوں کے قلوب کو اور ان کے اعمال کو دیکھتا ہے کہ وہ کس قدر اچھے ہیں، اخلاص ہے یا نہیں، اس میں اللہ رب العزت کی محبت ہے یا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہے یا نہیں، سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ تو جس شخص نے اپنی اس زندگی کے اندر اعمال نہیں کیے تو وہ چاہے جتنا بھی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہو،
حسب و نسب میں وہ بہت اعلیٰ ہو، تو یہ چیز اس کو قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ رب العزت نے اس کے اعمال ہی دیکھنے ہیں کہ وہ کیے ہیں یا نہیں، اس نے فرائض کا اہتمام کیا یا نہیں، اور اپنے حقوق اس نے دوسروں کے اوپر جو اس کے تھے وہ اس نے ادا کیے ہیں یا نہیں۔ تو اگر وہ تو نہیں کیے اعمال اور محض اپنے نسب پر ہی گھمنڈ کرتا رہا ہے کہ وہ فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، یا وہ فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہے، یا وہ فلاں کے گھر سے اس کا تعلق ہے، یا فلاں کی اولاد سے وہ تعلق رکھتا ہے، تو یہ چیز اس کو قطعاً فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ رب العزت کے ہاں اس کے عمل کا حساب کیا جائے گا اور اسی کے مطابق اس کو پرکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق دے کہ ہم نیک اعمال کریں۔ آگے ہے ہمارے پاس حدیث نمبر 37۔ اگلی حدیث دیکھیں، ہمارے پاس حدیث نمبر 37 ہے، جو کہ جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة ومن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة رواه البخاری ومسلم فی صحیحیہما بهذه الحروف۔ جناب ابن عباس فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے یہ روایت کی، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، کہ اللہ رب کہ انہوں نے فرمایا بے شک اللہ نے نیکیوں اور برائیوں کو لکھ دیا ہے، یعنی یہ وہ بات ہے جو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، اور پھر ان کو واضح طور پر بیان کر دیا۔ پس جب کسی نے نیکی کا ارادہ کیا اور اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ نے اسے اس کے لیے ایک پوری نیکی لکھ دی اس کے نامہ اعمال میں، اور اگر اس نے نیکی کا ارادہ کیا اور اس پر عمل بھی کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اسے اپنے یہاں سے 10 گنا سے زیادہ یا 10 گنا سے 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ نیکیاں عطا فرمائی۔ اور جس کسی نے برائی کا ارادہ کیا اور اس کا ارتکاب نہیں کیا تو اللہ نے اس کے لیے ایک پوری نیکی لکھ دی، اور اگر اس نے برائی کا ارادہ کیا اور اس پر عمل بھی کر لیا تو اللہ تعالیٰ اسے ایک ہی برائی دیتے ہیں، یا اس کے نامہ اعمال میں ایک ہی برائی لکھتے ہیں۔ اور اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کا جو بنیادی موضوع ہے وہ ہے نیکی اور برائی سے متعلق اللہ رب العزت کا فضل و کرم۔ یہ حدیث بھی بہت ہی جامع حدیث ہے، جس میں اہل ایمان کو اللہ رب العزت کی رحمت، اس کا فضل، اس کا کرم بتایا گیا کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ کس قدر رحمان ہے، کس قدر شفیق رحیم ہے، کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی یا ہر بندے کی نیکیاں اور برائیاں لکھنے کا ایک نظام تیار کر رکھا ہے، اپنے فرشتوں کو یہ حکم دے رکھا ہے کہ ہر بندے کی نیکیاں اور برائیاں وہ لکھ لیتے ہیں۔ اس کا میکنزم کیا ہے؟ اس میں 4 چیزیں ہیں بیسیکلی۔ ایک یہ ہے کہ انسان کسی نیکی کا ارادہ کرے لیکن وہ اس کو نہ کر سکے، کسی بھی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، سفر میں کی وجہ سے، بھول جانے کی وجہ سے، تو اللہ رب العزت اس نیک ارادے کی وجہ سے جو اس نے دل میں کیا ہوتا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو ایک نیکی اس کو لکھ دیتے ہیں اس کے نامہ اعمال میں، چاہے اس نے اس کو نہ کیا ہو۔ تو یہ ایک عمل یا ایک پوائنٹ۔ پھر فرمایا وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة۔ اور جب کوئی شخص کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور اس کو وہ کر بھی گزرتا ہے، اس پر عمل کر لیتا ہے، تو اللہ رب العزت ایسے بندے کو 10 نیکیاں یا 700 نیکیاں اور بعض اوقات اس سے بھی زیادہ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ یعنی اس کے تقوی کے حساب سے، اس کے اندر اللہ رب العزت کا اخلاص کتنا ہے، محبت کتنی ہے،
اس حساب سے اس کے یہ درجات بدلتے رہتے ہیں، ہر انسان کے دوسرے انسان سے مختلف ہو جاتے ہیں. کسی کو اس کی ایک نیکی کے بدلے 10 ملتی ہیں، کسی کو اسی کام کرنے کی وجہ سے 500 نیکیاں ملتی ہیں، 700، 1000، 2000، 50,000، جتنی بھی اللہ رب چاہیں. تو جس کا جتنا تقویٰ اور جتنا اس کے اندر اخلاص موجود ہے اس کے حساب سے اللہ رب العزت اس کی نیکیوں کو بڑھاتے رہتے ہیں. تو یہ دوسرا معاملہ ہے. ایک ہے نیکی کا ارادہ کرنا لیکن کسی وجہ سے نہ کر لینا، تو اس پر بھی اللہ رب العزت ایک نیکی لکھ دیتے ہیں. اور کسی نیکی کا ارادہ کرنا اور اس کو کر گزرنا، اس میں بھی اللہ رب العزت 10 سے لے کر 700 اور 700 گنا سے بھی زیادہ عطا فرماتے ہیں نیکیاں انسان کے تقوی، اس کے اخلاص کی بنیاد پر. اور پھر ہمارے پاس برائیوں کے حوالے سے بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس حدیث قدسی میں، وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، کہ جو بندہ کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے اور اس کو وہ نہیں کرتا، كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، اللہ رب العزت اس کے بدلے بھی اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتے ہیں. اب یہ اس کا نہ کرنا کس وجہ سے ہے؟ اللہ رب العزت کے خوف سے مثلا وہ چیز چھوڑ دیتا ہے، لوگوں کے ڈر سے نہیں بلکہ صرف اللہ رب العزت کی حیا کی وجہ سے، اس کے خوف کی وجہ سے کہ میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کو جواب دہ ہونا ہے، اس کے سامنے میری پیشی ہونی ہے، تو میں کہ اس منہ کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوں گا جبکہ میں نافرمانیوں میں مبتلا رہا ہوں. تو وہ یہ سوچ کے اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے کے اس خوف سے، اس احساس کی بدولت اس برے کام کو نہیں انجام دیتا. تو اللہ رب العزت اس کے اس جذبے کی بھی قدر کرتے ہوئے اس کو نیکی دے دیتے ہیں، حالانکہ اس نے ایک برائی کا ارادہ کیا ہوتا. تو یہ اللہ رب العزت کا یقیناً فضل و کرم ہے اپنے بندے پر. اور آخری بات کہ وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً. اور انسان اگر کسی برائی کا ارادہ کر بھی لیتا ہے، جو کہ انسان ہے اس سے برائیاں بھی ہوتی ہیں، اور انسان کو انسان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بھول جاتا ہے، لِأَنَّهُ يَنْسَى. تو کبھی ایسی اسٹیٹ میں ہوتا ہے کہ وہ بہت نیکیاں کرتا ہے، اور کبھی کبھی اپنے نفس کے بہکاوے میں آگے یا شیطان کے بہکاوے میں آ کے کوئی برائی کا عمل بھی کر لیتا ہے. تو ایسی صورت میں اللہ رب العزت اس کو اس ایک برائی کا ہی اجر دیتے ہیں، یا اس کا جو ریوارڈ ہے اس کو ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے اس کے نامہ اعمال میں، اس سے زیادہ نہیں کی جاتی. تو یہ بھی یقیناً اللہ رب العزت کا اپنے بندوں کے اوپر فضل ہے. یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ جو بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے اور اس کو لوگوں کے ڈر کی وجہ سے یا اپنی بدنامی کی وجہ سے اگر چھوڑتا ہے، تو اس صورت میں اس کو اجر کوئی نہیں ملے گا، گناہ بھی اس کے زمرے میں نہیں آئے گا، نہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، اور اسی طرح اس کو کوئی اچھائی بھی نہیں ملے گی، کوئی نیکی بھی اس کے نامہ اعمال میں نہیں لکھی جائے گی، کیونکہ اس نے وہ کام اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے نہیں چھوڑا بلکہ اپنی بدنامی یا اپنے اس سٹیٹس کو گزن نہ پہنچانے کی وجہ سے کیا. تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جو چیز صرف اللہ رب العزت کے لیے چھوڑی جائے، کسی برے کام کو نہ کیا جائے، اس پہ اجر ضرور ملتا ہے. اور اسی طرح اگر کسی شخص نے کوئی کام کر لیا ہے برا کام، تو اس کو بھی اس کی ایک ہی برائی لکھی جائے گی. لیکن اگر وہ کوئی ایسا کام ہے جس کی برائی پھیل رہی ہے اور وہ دوسروں تک پہنچ رہی ہے اور لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں اور اس کو نشر کر رہے ہیں، تو یقیناً ان سب کی جو گناہ ہے وہ بھی اس کے کھاتے میں ضرور آئے گا. مثلا جو لوگ برائیوں کی ترویج کرتے ہیں، اس کو نارملائز کرتے ہیں، لوگوں میں ایسے اس کو پریٹینڈ کرتے ہیں جیسے یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو یقیناً یہ بھی بہت بڑی اپنی جگہ جرم ہے. اور جب لوگ اس چیز کو فالو کرتے رہیں گے، اس برائی پر اس کی وجہ سے عمل کرتے رہیں گے جو اس نے آسانی کر کے اس کو دی ہے یا کوئی چیز نشر کی ہے، تو ان کا گناہ بھی یقیناً اس کے گھر میں لکھا جائے گا، اس کے کھاتے میں ڈالا جائے گا اللہ رب العزت کی طرف سے، جیسے کہ ایک اور حدیث میں اس حوالے سے بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے معاف فرمائے اور ہمیں اپنے پسندیدہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے انشاءاللہ حدیث نمبر 38 ہے، جو کہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے باذن اللہ. یہاں تک اپنی بات کا اختتام کرتے ہیں. ھذا واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.